تو یہ جو ابارشن کی بات ہوتی ہے نا، اسے بھی اللہ کسی ڈاکٹر کے دوا کے تعلق سے نہیں فرمایا. ابارشن بھی جو اپنے آپ ہوتا ہے وما تغید اللہ، حاملہ ہو جانے کے بعد میں حمل کے زمانے میں یہ نہیں سمجھ لینا کہ مکمل طریقے سے 9 مہینے بھی گزریں گے اور لڑکا ہو جائے گا. اللہ اللہ کرتے رہنا، اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اے اللہ صحت مند اولاد عطا فرما، اخلاق والی اولاد عطا فرما، تیرے ڈرنے والی اور تیری قدر کرنے والی، ایمان والی، تجھے پہچاننے والی اولاد عطا فرما، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی. قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ایسی اولاد عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے اور مجھے میرے متقی پرہیزگار اولاد کا امام بنا دے. باپ کے لیے بھی دعا کر ڈالی اور ساتھ میں بچوں کے تعلق سے بھی ایک ساتھ میں کتنی پیاری دعا اللہ نے سکھائی. میرے بچے متقی پرہیزگار اولیاء ہو جائیں تو باپ کیا ہوگا؟ اولیاء کا امام ہی ہوگا. نہیں، بچے جب متقی پرہیزگار اولیاء ہو جائیں گے تو باپ کو قیامت کے دن اولیاء کے ابا کے نام سے پکارا جائے گا. وَاجْعَلْنِی لِلْمُتَّقِینَ اماما، اور مجھے پیشوا بنا دے میرے متقی پرہیزگار بچوں کا. اس میں بچوں کے لیے بھی دعا ہے اور اپنے لیے بھی انڈائریکٹ دعا ہے. تو جسے حمل ہو جاتا ہے لوگ خوش ہوتے ہیں، واقعی خوش ہونے کی بات ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے. جسے چاہتا ہے اللہ اولاد دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا. لیکن پیٹ میں کیا بن رہا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور پیٹ میں سے کون سی چیز کم ہو رہی ہے، بنی 3-4 ماہ بنتے گئے اور اس کے بعد میں گھٹتی بھی گئی، اب ابارشن ہو رہا تو اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. وما تزداد، فرمایا کہ اور جو چیزیں اندر بڑھتی جا رہی ہیں کہ گرنے کے بجائے 4 مہینے مکمل ہوئے، اللہ کا فضل 5واں مہینہ ہوا، 6واں مہینہ ہوا، اس طریقے سے ایک ایک بات ہی کرے مہینے چڑھتے گئے حتیٰ کہ بچہ ہی ہو گیا. تو گھٹنے کی بات بھی اللہ ہی جانتا ہے اور پیٹ میں بڑھنے کی بات بھی اللہ ہی جانتا ہے. اور باقی اس معاملے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور آج 3-4 مہینے گزرنے کے بعد میں بہت سارے لوگ جن کو دنیا کی پڑی رہتی ہے اور جن لوگوں کو آخرت کا کوئی تعلق نہیں رہتا، عورتوں کو لے جا کر ہسپتال میں اپنا انفلوئنس استعمال کر کے، اپنا حسن و رسوخ، اپنا نام نمود استعمال کر کے ایکس رے لیتے ہیں اور اسکیننگ کراتے ہیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی، اس کی پہچان کرواتے ہیں. اور ڈاکٹر لوگ بھی ان کو بتا دیتے ہیں کہ 3-4 مہینوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ اندر لڑکی ہے کہ لڑکا ہے. اور کبھی لڑکی کو نہیں پسند کرنے کی وجہ سے وہ اسقاط حمل کرا دیتے ہیں. اور جو گناہ کبیرہ اپنے آپ گر نہیں رہا جیسے اللہ بولتا ہے، لڑکی کی دشمنی کی وجہ سے وہ لڑکی کو گرا دیتے ہیں. یہ قتل ہے، یہ مردر ہے. اور اس کا جواب اللہ کے ہاں قیامت میں دینا. اللہ تمام مسلمانوں کو معاف فرما دے. 99% لوگ اس چیز کے اندر مبتلا، 99%. ایکا دکا کوئی اللہ کا بندہ اگر بچ کر نکل جاتا ہے تو بچ کر نکل جائے، ورنہ تو ان چیزوں کے اندر 99 لوگ مبتلا نظر آتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے نوجوان ساتھیوں کے، لڑکیوں کے، خواتین کے گناہوں کو معاف فرما دے. کبھی عورت نہیں چاہتی تو وہ اسقاط کرا دیتی، اور کبھی شوہر نہیں چاہتا تو وہ اسقاط حمل کراتا ہے. اور دونوں چاہتے ہیں تو کبھی تو گھر والی جو بڑی عورت ساس کہلاتی وہ نہیں چاہتی، کبھی امی جان نہیں چاہتی، اور جس کی وجہ سے وہ بال ان لوگوں پہ آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں کرانے کے بعد میں آج کے زمانے میں اس آیت کو سامنے رکھ کر اس تناظر کے اندر جوڑ کر اگر دیکھا جائے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اللہ یہ بولتا ہے عورت کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. 3-4 مہینوں کے بعد ایکس رے لینے کی صورت میں، اسکیننگ کرانے کی صورت میں ڈاکٹر بول دیتا ہے کہ پیٹ میں لڑکا بن رہا ہے کہ لڑکی بن گئی. اور یہ تو بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، اور اللہ بولتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، کوئی نہیں جانتا، مگر یہاں ڈاکٹر 3 مہینوں کے بعد بول دیتا ہے.
4 مہینوں کے بعد بتا دیتا ہے۔ تو یہ جو علم غیب کی بات ہوتی ہے اس کی سب سے پہلے تعریف ہمیں سمجھنی چاہیے، اور جب چل کر یہ آیت ہمارے سامنے سمجھ میں آ جائے گی، کھل کر آ جائے گی۔ غیب کہتے ہیں حواس خمسہ ظاہرہ، حواس خمسہ ظاہرہ ہم جانتے ہیں جن کو 5 سینسز آرگنز جسے کہتے ہیں، جیسے چھونا، سونگھنا، چکھنا، دیکھنا، سننا۔ یہ جو 5 چیزوں کو ہم حواس خمسہ ظاہرہ بولتے ہیں، ان 5 چیزوں کے استعمال سے جو چیز ہمارے سمجھ میں آ جائے وہ غیب نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ ان 5 چیزوں کو استعمال کر کر اگر کوئی بھی انسان کسی چیز کا انکشاف کرتا ہے وہ چیز غیب کی نہیں ہوتی۔ ان 5 چیزوں کو استعمال کیے بغیر بندہ کسی چیز کو معلوم کر لیتا ہے تو اب یہ غیب کی بات ہوتی ہے۔ اور آج تک دنیا کے اندر بابا آدم کے زمانے سے آج تک بڑے سے بڑا لندن کا ڈاکٹر بھی ان 5 چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو استعمال کیے بغیر آج تک کچھ بھی بتا نہیں سکا، بول نہیں سکا۔ اور اللہ یہ جو بولتا ہے کہ اللہ ہی غیب جانتا ہے، اللہ ہی غیب جانتا ہے، تو نہیں جانتا، بندہ نہیں جانتا، جن نہیں جانتا، شیطان نہیں جانتا، کوئی فرشتہ نہیں جانتا، کوئی مخلوق نہیں جانتا، تو اللہ بالکل سچ بولتا ہے۔ اور اس لیے کہ انسان کو اللہ جو حواس خمسہ ظاہرہ اس کی کیفیات بنا کر اسے عطا فرمایا، اس کی صلاحیتیں، اس کی قوتیں بنا کر جو عطا فرمایا، ان چیزوں کو اسی لیے دیا کہ ان چیزوں کو کام میں لا کر انسان اپنی دنیا سدھار لے۔ سدھارتے سدھارتے انسان ان چیزوں کو استعمال میں لا کر اگر وہ یہ سمجھنے لگ جائے میں آنکھوں کو دیکھ کر، آنکھوں سے دیکھ کر راستہ چلتا ہوں، مجھے راستہ دکھائی دیتا ہے، کانٹے نظر آتے ہیں اور میں غیب کا عالم ہوں، تو یہ تو نادانی کی بات ہوئی کہ نہیں؟ آنکھیں بند کر کر اگر کوئی یہ بتا دے کہ یہاں کانٹا ہے، یہاں سے ذرا ہٹ کر چلنا چاہیے، اب یہ علم غیب ہو گیا۔ اور کوئی بندہ ایسا ہے کہ آنکھ بند کر کے بیٹھا ہے اور زبان کھول لیا اور کسی نے اس کے اندر چینی ڈال دی، شہد چٹا دیا اور اس نے کہہ دیا کہ بڑا میٹھا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں آنکھیں بند کر کر میں شہد کو پہچان لیا، بڑا میٹھا ہے۔ یہ بھی بیوقوفی کی بات ہوگی، نادانی کی بات ہوگی، اس لیے کہ یہ چکھنے کی وجہ سے زبان جو ذائقہ بتاتی ہے وہ زبان ہی کا کام ہے، اس میں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، چکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ چکھنے کے بعد ذائقہ معلوم ہو گیا، اس میں کون سا کمال ہوا؟ اب کوئی چیز سامنے رکھی جو آج تک نہیں چکھا، اور اس طرف بائیں طرف ایک اور چیز رکھا جو آج تک چکھ کر نہیں دیکھا، اور پھر ایسے 5-6 سال کے بچے کے سامنے دونوں چیزوں کو رکھا گیا۔ ایک بالکل کڑوی کسیلی چیز ہے مگر دیکھنے میں بڑی خوبصورت انار کی طرح لال لال نظر آتی ہے، اور ایک بالکل میٹھی چیز ہے مگر کیلے کی طرح کالی کالی نظر آتی ہے، اور اس میں اگر اسے پوچھا جائے ان دونوں کے اندر میٹھی چیز کون سی ہے اور وہ بالکل بتا دے کہ بس یہی چیز میٹھی ہے، اب اس کا نام علم غیب ہوگا، اور ایسا کوئی بھی بتا نہیں سکے گا۔ چکے بغیر ذائقہ انسان کے سمجھ میں نہیں آئے گا، چھوئے بغیر کہ گرمی پہنچ رہی ہے، ٹھنڈک پہنچ رہی ہے، انسان کے جسم کو بھی پنکھے کی ہوا لگ رہی ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، پنکھا بھی کھل لیا اور بیٹھ کر بولتا ہے میں عالم غیب ہو گیا، ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ ٹھنڈی ہوا ہے کہ گرم ہوا ہے، یعنی تو ایک ایسی چیز ہے جسے لال جلا کر بس رکھ دیا گیا، لالی ختم ہو گئی مگر لوہا اب تک بہت گرم ہے، پکڑیں گے تو چھالے آ جائیں گے اور چمڑی ادھڑ جائے گی، اور ایسے میں وہ دیکھ کر یہ بتا دے کہ بھئی یہ جو لوہے کا راڈ نظر آتا ہے بہت ہی جلا ہوا ہے، بالکل نہیں چھونا۔ اب یہ علم غیب ہے۔ چھو جانے کے بعد میں ٹچ ہو جانے کے بعد اوف کرے گا، آہ کرے گا، سسکیاں لے لے کر روئے گا، اور پھر بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں چھو کر بتا دیا ہوں یہ چیز بڑی گرم ہے، جان لیوا ہے، ہاتھ پیر جل گئے، میں عالم غیب ہوں، کوئی بھی نہیں مانے گا۔
حواس خمسہ ظاہرہ کے استعمال کیے بغیر کوئی بھی بندہ کسی بھی چیز کو بتا بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا۔ پیٹ میں ایکس رے کا استعمال کرنے کے بعد میں جو فوٹو نکال کے لاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس آیت سے جوڑ کر بولنا، اللہ بولتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور ڈاکٹر فوٹو نکال کر بولتا ہے کہ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، میں بھی اللہ کے برابر نعوذ باللہ علم غیب رکھتا ہوں۔ تو یہ ڈاکٹری کی بیوقوفی نہیں تو کیا ہوگی؟ کوئی تو ایسا ٹیررسٹ اور ایسا چور خزاب ہوگا، کبھی کسی حاملہ عورت کے تلوار اگر پیٹ کے اندر یوں آر پار کر دے گا تو بچہ جب بھی باہر آ جائے گا اور وہ چور یہ کہے گا میں بھی پہچان لیا کہ اس کے پیٹ میں لڑکا ہے۔ عالم غیب تھوڑی ہو گیا، پیٹ چیر کر بچہ باہر نکال لیا، عورت مر گئی، اب وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پیٹ میں نرینہ اولاد۔ آنکھوں سے دیکھ کر حواس خمسہ ظاہرہ میں کی چیز ہے نا، دیکھنا، دیکھنے کے بعد میں پتا چل گیا، اب بولتا ہے ایکس رے دیکھنے کے بعد میں پتا چل گیا، اب بولتا ہے کہ لڑکا ہے، اسکیننگ دیکھنے کے بعد میں پتا چل گیا کہ جس کے اندر لڑکی ہے۔ تو حواس خمسہ ظاہرہ میں سے کسی آلے کے ذریعے سے تو پیٹ کے اندر تک چھان کر دیکھا کہ نہیں؟ ایک چور ہے کہ پیٹ پھاڑ کر باہر نکال کے دیکھا، اور ڈاکٹر یہ ہے کہ پیٹ پھاڑے بغیر ایک آلہ، ایک مشینری کے ذریعے سے پیٹ کے اندر جھانک کر دیکھتا ہے، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ باقاعدہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد بولنا کہ یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، 2 مہینے کی ہے، 4 مہینے کا ہے، اس کا جسم صحیح سالم ہے اور یہ لنگڑا لولا پیدا ہونے والا ہے۔ یہ جو جتنی ساری باتیں آج سائنس اور ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنسز کی ڈیولپ ہو کر ہمارے سامنے آئی اور ان چیزوں کو لے کر دیکھ لیے، جو دنیا کے اندر بہت بڑی چیز آبوں ہوگا کرتے ہیں کہ اللہ بولتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ کے اندر کیا ہے اللہ کے سوا کچھ نہیں جانتا، مگر یہاں ڈاکٹر 3-4 مہینوں کے اندر ایکس رے نکال کر بول دیتے ہیں، ڈاکٹروں کو معلوم ہو جاتا ہے تو اس آیت کا معنی کیا رہ گیا اور اس پر ڈاؤٹ کرنے لگتے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت کرے۔ اصل میں ان لوگوں کو علم غیب کا ڈیفینیشن، اس کی تعریف، اس کا معنی نہ معلوم ہونے کا نتیجہ ہے۔ کام چھان کر دیکھنے کے بعد جو آدمی یہ بتا دے وہ آدمی عالم غیب نہیں ہوتا۔ آپ کے جیب میں کیا رکھا ہوا ہے میں یہاں بیٹھ کر بتا دوں اور جب سوچا جائے گا، میرے جیب میں کیا رکھا ہوا ہے آپ دیکھے بغیر آپ بتا دیں اور جب سوچا جائے گا۔ دیکھنے کے بعد میں جیب میں ہاتھ رکھ کر محسوس کر لینے کے بعد میں پھر بتائیں، اور اسی طرح ایکس رے کے ذریعے سے معلوم کر لے کر پھر بتائیں۔ یہ عالم غیب نہیں، یہ ڈھاپوسلے باتیں ہیں رسائت کا، ان کے اپنے میڈیکل سائنسز کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اپنی جگہ بالکل سچ بولتا ہے، ہماری کتاب سچی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان آدم کے زمانے سے لے کر قیامت تک عورت کے پیٹ کے اندر کیا ہے، بس عورت کو کھڑا کر کر کچھ بھی کیے بغیر کوئی بھی ڈاکٹر یہ بتا دے مائی تیرے پیٹ کے اندر لڑکی ہے، اور اگر لڑکی پیدا نہیں ہوگی میں سولی چڑھ جاؤں گی، ایفیڈیوٹ کوئی لیڈی ڈاکٹر دینے کو تیار ہے تو لڑکا ہی جنم دے گی، اور اگر تو لڑکا جنم نہیں دے گی تو مجھے سولی چڑھا دینا، سولی پہ لگا دینا، اور میں لکھ کے دے رہی ہوں، کوئی ڈاکٹر لکھ کر دے گا تو یہ کہے گا، خون دیکھ کر کوئی نہیں بتا سکے گا اس کے اندر بی پی کتنا ہے، شوگر کتنا ہے، پھر بھی وہ ڈاکٹر ہے، اور یہ شوگر اور بی پی کو ایک مشین کے ذریعے سے معلوم کرے گا اور جب چل کر وہ علاج کرے گا۔ انسان کو دیکھ کر اس کا چہرہ دیکھ کر بتا نہیں سکے گا کہ شوگر کتنا ہے، اور جب تک کہ وہ ٹیسٹ نہ کر لے، پھر تو ہر ڈاکٹر کو ہم یہ کہہ دیں گے جس نے بخار پہچان لیا، اس نے شوگر پہچان لیا، اس نے بی پی پہچان لی، اور اس نے اور بیماری کو پہچان لیا، اس نے درد سر کو پہچان لیا، اس نے پیٹ کے درد کو پہچان، سب کے سب عالم غیب تھوڑی ہے۔ سارے ڈاکٹروں کو عالم غیب بن جانا چاہیے۔ اگر کوئی بھی ڈاکٹر عالم غیب نہیں، اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنے آلات ایجاد ہوئے حواس خمسہ ظاہرہ کے منحصر ہو کر انہی کے ضمن کے اندر یہ پوری چیزیں وجود میں آئیں، اور انہی کے ذریعے سے انسان تانگ چھانگ کر کر ان چیزوں کا علاج کرتا ہے۔ جیسے ہوا میں اڑنا ایک زمانے کے اندر کرامت کہلائی جاتی تھی، اور آج ہر کوئی بندہ ہوائی جہاز ہیلی کاپٹر کے اندر اڑ کر چلا جاتا ہے، 1 سال کے سفر کو 6 گھنٹوں کے اندر طے کر لیتا ہے، سعودی عرب امریکہ چلے جاتا ہے، اور 24 گھنٹوں میں امریکہ میں اتر جاتا ہے،
ہواؤں کے اندر تیرنا اگر کرامت ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ میں ہوائی جہاز کے اندر تیر کے جا رہا ہوں یہ بھی کرامت، تو اس کے اندر کٹر کافر بھی ولی بن جائے گا اور مسلمان تو ولی ہی ہوگا، مگر کسی بھی کافر کو ہم ولی نہیں کہیں گے، اس لیے کہ ہوائی جہاز مشین کے ذریعے سے ہوا میں اڑنا ولایت نہیں کہلاتی، ولی پن نہیں ہوگا۔ کوئی بھی بندہ ایسے ہی ہوا میں اڑ کر بتا دے اور جب چل کر یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ ہم لوگوں کو ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اب اللہ بولتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ایک اندازہ ہوتا ہے، جیسے میں کل بتا رہا تھا وہی آیت ہے جو اللہ آج بول رہا ہے۔ اللہ ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا، کون کام کب ہونا، کس کے پیٹ میں کب کتنے دنوں کے اندر لڑکا بننا، لڑکی بننا، کب ڈیلیوری ہونا، کب ڈیلیوری نہیں ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کل شیء عنده بمقدار، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے، اسی کے مطابق دنیا کے اندر کام کاج ہوتے رہتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، اب وہ باتیں بولنے کے بعد اللہ اپنی اصل بات بولتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ غیب کا عالم ہے، وہی عالم الغیب ہے، والشہادہ، اور جو ظاہر ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور جو ظاہر میں چیزیں وہ بھی جانتا ہے۔ الکبیر، بہت بڑا، متعال، علو مرتبت بلند اور بالا، کہ اللہ اپنی بزرگی اپنے زبان سے بولتا ہے، ہم کہاں بول سکے؟ ہم اللہ کی بزرگی بیان نہیں کر سکتے، اللہ خود اپنے زبان سے اپنی بزرگی بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور اللہ اپنی بزرگی ہمارے سامنے ظاہر کیا، ہم جیسے کمزور لوگوں کے سامنے کچھ قابل سمجھا، اس لیے اللہ نے اپنا تعارف کرا دیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ ہر کوئی اپنے گھر کی بات ہر ایک کے سامنے تھوڑی کرے گا، جو اپنے لائق کا ہوگا اس کے سامنے اپنے خاندان کی بات کرے گا، اپنے بیوی بچوں کی بات کرے گا نہیں، اور اللہ اپنے گھر کی بات بولتا ہے کہ میں کیسا ہوں، اور وہ ہمیں کسی لائق سمجھنے کی وجہ سے پیار اور محبت سے اپنے گھر کی بات بولتا ہے اور اپنے ذات کی بات بولتا ہے۔ الکبیر، بہت بڑا، المتعال، علو پہ مرتبت ہے، عالم الغیب ہے اور الشہادہ ہے، غیب بھی جاننے والا، اور اللہ تعالی حاضری چیز کو بھی، سامنے کی چیز کو بھی جاننے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بزرگی ہے۔ ان چیزوں کو ہم سرسری سن کر اگر نکل جائیں، جیسے تسبیح ہے اور جیسے تحلیل اور جیسے تقدیس ہے، ان چیزوں کو ہم اس تصور کے ساتھ اگر پڑھیں گے نا، اللہ بڑا راضی ہوگا، بڑا خوش ہوگا، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، زبان کے اوپر بڑے ہلکے کلمے، مگر اللہ ہم لوگوں کے یہ جو پڑھنے کی توفیق دیا نا، تسبیح جو پڑھتے ہیں، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کیسا ہے، کیا ہے، ہم لوگوں کو جو بتا دیا تو ہم اپنے الفاظ میں اس کی تعریف کرنے کے بجائے اسی کے الفاظ کو لے کر اس کے سامنے جو پیش کرتے ہیں، اور یہ ارادہ لے کر اگر پیش کرتے ہیں، مولا کسی قابل سمجھ کر تو ہمارے سامنے آ گیا، مجھے کسی قابل سمجھ کر تو اپنے دل کی بات میرے سامنے کر دیا، بھائی میں اس کے قابل نہیں تھا، مگر مجھے قابل سمجھ کر تیرے گھر کی بات میرے سامنے رکھ دیا، یہ سمجھ کر اگر بندہ تسبیح پڑھے گا نا، اللہ اس کے دل کو اپنا گھر ضرور بنا لے گا، اور یہی ولایت کا پہلا درجہ ہوتا ہے۔ اولیاء کرام اپنے مریدین کو جو تسبیح پڑھاتے ہیں، وہ اس کا وظیفہ یہی ہے، اور اس کا اثر یہی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے، بندے کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی بزرگی آ جائے، ثواب اپنے آپ آتا رہے گا۔ ثواب ہمارا مقصد نہیں، ثواب اپنے آپ مل جائے گا، مقصد ہمارا اللہ کی رضا ہے، اور اللہ راضی ہو جائے اور اللہ مل جائے۔ بھائی یہ مقصد لے کر ہم سبحان اللہ بھی بولتے ہیں، کیا تیری شان ہے مولا کہ تو تیری شان کو میرے سامنے ظاہر کیا، میں اس قابل تو نہیں تھا، اور اسی بات کو پھر پلٹا کے لوٹاتا ہے سبحان اللہ۔ اب یہ جو نیت کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ سبحان اللہ بولتا نا، یہ چیز اللہ کو آ جائے گی، کتنا حقیر بنتا ہے، اور جو میری بزرگی کو سن کر اس کا دل بھر آ گیا،
اس کے پاس الفاظ نہیں. ارے سبحان اللہ اور اللہ احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر ثواب دے دے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. اس لیے کہ وہ دل کو دیکھتا ہے. زبان تو صرف چھوٹے سے لفظ بول سکتی ہے، مگر دل ہے جس کے اندر سمندر سما جاتا ہے مگر دل نہیں بھرتا. اس میں اتنی وسعت اللہ رکھا ہے. پوری کائنات آ سکتی ہے مگر دل کی جگہ خالی رہتی ہے. اور زبان کیا بول سکے گی؟ ڈکشنری کے لغت کے چند الفاظ کا نام زبان، مگر دل کیفیات کا، جذبات کا، ایموشنز کا، فیلنگ کا، نفسیات کا، محبت کا، الفت کا، ہزاروں چیزوں کا نام دل ہے. انسان گزر جاتا ہے، مر جاتا ہے، مگر اس کا دل نہیں بھرتا، دل خالی رہتا ہے. تو اس جگہ کو خالی رکھ کر اللہ کو اگر اس کے اندر داخل کر لیں گے تو بڑا مزہ آ جائے. میں ایک بات بول کر اپنی بات کو ختم کر لوں، وقت بھی ہو گیا. یہ اللہ کی بزرگی چلتی ہے نا، اس لیے کئی باتیں آ رہی ہیں. حضرت شبلی رحمہ اللہ بغداد کے بہت بڑے بزرگ ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی. بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں بغداد کے. مستجاب الدعوات میں آپ کا شمار، جو دعا کرتے اللہ قبول کر لیتا. آخر شاگرد کس کے تھے؟ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے. اور اللہ سے ان کو اتنی محبت ہو گئی، بڑا عجیب معاملہ تھا. اور وہ ہمیشہ شیرینی کھانے کے زیادہ طلبگار تھے. شکر کھانا، گڑ کھانا، ہمیشہ جیب کے اندر شکر رکھے ہوئے رہتے، خود بھی چباتے رہتے، بیٹھتے کھاتے رہتے، اللہ کے مجذوب بن کر اللہ کے دھیان میں رہتے. پر چھوٹا سا چٹکی اٹھا لیا، شکر منہ میں ڈال دیا. یہ ان کی کیفیت تھی. اور جو بھی بندہ ان کو خیریت پوچھتے بھیا کیسے ہو، وہ کہتا اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. یہ اللہ کا نام سنتے نا بچت میں آ جاتے. ارے میرے محبوب کا نام لے رہا، فوراً جیب میں سے شکر نکالتے اور اس کے منہ میں پھانک دیتے. صرف اللہ کا نام سننے کی وجہ سے وہ اتنے خوش ہو جاتے، میرے محبوب کا نام لے رہا، پھر اسے کیا دوں؟ کچھ بھی نہیں ہے، فقیر آدمی. جیب کے اندر شکر ہے، اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دیتے. اتنا خوش ہو جاتے صرف اللہ کا نام سن کر. ایک کیفیت اللہ ہم لوگوں کو عطا فرمائے کہ اللہ کا نام سن کر ہمارے دلوں میں وہ جذبہ اور ولولہ آ جائے کہ ہمارے اللہ کا نام لے رہا. بدقسمتی ہے ہمارے آندھرا کے مسلمانوں کی اور ہمارے یہاں کی کہ اللہ کا بندہ کسی کے ہاں بھی تیلگو زبان میں بات کرتا ہے، گھبرا جاتا ہے. اللہ کی بات بول لیں، انشاءاللہ بول لیں، ماشاءاللہ بول لیں. دیوڑ دیواللہ باؤنہ، اللہ دیواللہ باؤنہ بولنے میں سولی نہیں چڑھا دیتا. اور میں کئی مرتبہ یہ بات بتاتا ہوں. کیا کر لے گا، کیا کر لے گا؟ چلتے چلتے رکشے میں سوار ہو گئے، آٹو میں سوار ہو گیا. آج تو آٹو کا زمانہ ہے. کبھی تو اس کی خیریت پوچھو، اللہ کا بندہ ہے اگرچہ کہ غیر مسلمان، وہ ہمارا نوکر تو نہیں نا. بیوی بچوں کو پالنے کے لیے اللہ نے اسے وہی وظیفہ دیا ہے. ہمارا بڑپن یہ ہونا چاہیے کہ اس اللہ کے بندے کا نام پوچھیں کہ بھائی تیرا نام کیا ہے، کچھ بھی بتائے گا. خیریت سے تو گزر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر اللہ چاہے تو پیار محبت پیدا کرے گا. ارے کیسے مسلمان ہے، کوئی بھی آدمی مجھ سے خیریت نہیں پوچھتا، اپنا نوکر سمجھتا ہے. اور یہ اللہ کا بندہ ہے کہ میری خیریت پوچھ لیتا ہے. ہم حقیر کسی کو کہہ دیں کہ ہم سب سے بڑے حقیر ہیں، اور وہ ہم سے بھلا ہے جو حلال روزی کماتا ہے. کوئی کریکٹر بڑا نہیں، کوئی اس کے پاس چپراسی ہلکا نہیں ہوتا. ہر ایک کی کل شیئن بھی مقدار. اللہ نے کیا بولا؟ میں ہر ایک چیز کا ایک مقدار، ایک اندازہ ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب